رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا یہ بتاؤ کہ حل تضامون فی رؤیت البدر لیلۃ القمر، میرے صحابہ 14ویں رات کا چاند ہو اس کے دیدار میں کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ میں نے یہ جو کہا نا تو ان کے فہم کے مطابق، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سمجھ لو، کیونکہ اس میں مثال ہے، اور اللہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے، بے مثل بے مثال ہے۔ حضور یہ سمجھانا چاہتے تھے جب اللہ کی مخلوق میں بھی ایسی صفت موجود ہے کہ بغیر ہجوم اور بھیڑ کے ساری دنیا اس کی دید کرے، تو اللہ تو خالق ہے، وہ اپنی شان سے سب کو دیدار کا وقت شرف زیارت بخشے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا انداز یہ تھا، سوال آیا ذہن میں آئے، آ کے عرض کیا بے تکلفی سے، اور اسی طرح سے جواب آ گئے ہیں۔ دیہاتی ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ایک بات تو سمجھا دیے، کیا اقریب ربنا فننادی ہے؟ یہ میں نے دیہاتی اس لیے کہا کہ جو ادھر والے تھے نا پہلے عام صحابہ، ان کو تو پتا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دل میں عاجزی ہو اور سیدھا بھی پکارو گے تو سن رہا ہے، ان کو تو پہلے ہی پتا تھا۔ انہوں نے پوچھا قریب ربنا فننادی ہے ام بعید ربنا فننادی ہے؟ اے اللہ کے حبیب ہمیں یہ بات سمجھا دیجئے، اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہم سرگوشی میں اپنی ضرورت پیش کر لیں گے، کسی نے پتہ ہی نہ لگے کی پیا منگتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اس میں ذرا توجہ کیجئے، اس میں بہت اونچے درجہ کا محبت کا بھی ایک پہلو ہے، اونچے درجے کا ایک محبت کا بھی پہلو ہے جو صدیقوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یاد آیا کسی کو عمر فاروق اور ابو بکر صدیق مسجد میں کر رہے تھے تلاوت، نماز، قیام، دعائیں، حضور گزرے، ایک کی اونچی آواز تھی، ایک کی بہت نیچے تھی۔ پوچھا عمر کیا کرتے تھے؟ بڑی اونچی آواز تھی تیری، یعنی اس ماحول کے اعتبار سے، یوں نہیں ہے کہ نعرے لگا رہے تھے۔ کہا اللہ کے رسول رب تو سنتا ہی ہے، اوقظ الوسنان و اطارد الشیطان، میں تو جو اونگ رہے تھے ان کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ کہاں تھے؟ کہاں تھے وہ؟ بولو بولو، مسجد میں کوئی نہیں۔ چلو یاد رکھو، مسجد میں بھی بندہ جو ہے نا تو شیطان کے قابو آ جاتا ہے، شیطان یہاں بھی حملہ آور ہو جاتا ہے، کرسی اقتدار پر تو حملہ آور ہوتا ہی ہے، وہ تو اور چیز ہے نا، وہ تو اس کو بت بناتا ہے۔ یہاں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر دوسرا، اب اس کی تو من من تھی، کوئی جھکتا نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھی، وہ کہنے لگے اس میں منونادی ہے، اس میں منونادی ہے، جس نال دل دیا گلاں پیا کرتا سا پیا سنتا سی، جس نال مطلب سی وہ سنتا پیا سی۔ اگر یہ کہا جائے کہ دل کو دل سے، تو یہ محاورہ بھی یہاں تو اتنا مفید نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مالک ہے، اس کا تو معاملہ ہی اور ہے۔ یہاں یہ میں نے کیوں کہا یہ محاورہ ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کو کہنا ہے روز قیامت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ میرے دل میں جو آتا تھا تو جانتا تھا، اللہ تیرے کیا ہے میں نہیں جانتا۔ وہاں معاملہ اور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے آ کے سوال کیا کہ رب دور ہے تو اونچی اونچی پکاریں، رب قریب ہے تو سرگوشی میں بات کر لیں۔ جواب آیا، کس نے جواب دیا؟ جواب اس نے دیا۔ میں نے یہاں دوستوں کو بات بتائی تھی، آپ بھی سن لیں، اب بات کرنے سے، مثال دینے سے ذرا زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا اہلیہ سے جھگڑا ہوا، بال بچے دار تھے، غصے میں آئے، کہنے لگے تو تو میری ماں ہوئی، تو تو میری ماں ہوئی۔ اب عرب میں یہ طے شدہ بات تھی کہ جس بیوی کو ماں کہا یا بہن کہا وہ سدا کے لیے حرام اور طلاق ہو گئی۔ اسلام میں یہ پہلا مقدمہ، پہلا کیس تھا، مدینے میں وہ چلا آئے، وہ خاتون چلی آئی۔ اب ایک طرف بال بچے دار ہے، چھوڑ نہیں سکتی، ایک طرف عرب کا دستور ہے، اور گھر کی بات باہر کرنا بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے حجرے میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، میں پاس بیٹھی تھی، وہ خاتون آئی، اس نے اللہ کے رسول کی ساتھ گفتگو شروع کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہی ہے، من 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 مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔
یہ میں نہیں ہوا ایسا کہتی ہے، میں نہیں یہ سمجھتی کہ اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہی تھی. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، جب اس نے بات کہہ دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، جب اس نے بات کہہ دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. مجھے وہ بات تو سمجھ آئی، اس کی بات سمجھ نہیں آئی. اتنے میں رسول اللہ، وہ عورت رونے لگی، وہ عورت رونے لگی. ارے توجہ ہے، وہ عورت رونے لگی جب حضور نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، ہونے والی ہونی ہو گئی ہے، ہونی ہو گئی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. وہ عورت رونے لگی. عرص والے نے اللہ اکبر، مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر پسینے وحی کی علامت، وحی کا آنا جب مکمل ہو گئی وہی تو حضور نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اے محبوب، لفظ دیکھو قد سمع اللہ، میرا خیال ہے سارے سپاروں میں یہی سپارہ قد سے شروع ہوتا ہے، قد سمع اللہ. اور قد ماضی پہ آئے تو تاکید و یقین اور تحقیق کے لیے ہوتا ہے. یقیناً اللہ نے اس کی بات سن لی ہے جو تیرے پاس خامد کا شکایت کرنے آئی تھی. جب تم دونوں گفتگو کر رہے تھے، اس کی من اور تیری بلند آواز کی گفتگو، اللہ یسمع تحاورکما، وہ دونوں کی باتیں سن رہا تھا. بھلا کیوں نہ سنے، ان اللہ سمیع بصیر، وہ تو دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا. تو بھائیو، بذات قریب کہا، قریب ہے رب سرگوشی کریں، دور ہے رب اونچی پکاریں. جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، سوال تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب دے رہے ہیں رب العالمین، کیونکہ سوال کس کے بارے میں تھا. چلو اور دیکھو یہ 24 ذات کے مذاکراتی کیا کر رہا ہے، بھلا بات تو اس کی ہے، بات اس کی ہے. ارے وہ سیدھی ٹانگ نہ ڈالے تو ان کے مذاکرات کا کیا کھیل بنا رکھا ہے، پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے. اللہ مجلس عمل کے علماء کو ہدایت پر قائم رکھے، بس یہ بات ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سوال تجھ سے کر رہے تھے، لیکن چونکہ میری بابت تھا، اپنی ذات کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا. جواب آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے انی میرے متعلق، فإنی قریب. سوال تو سمجھ لیا نا، جواب کیا ہے فإنی قریب، فإنی قریب. میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس کا ترجمہ انہوں نے یہاں ترجمہ کیا سو میں تو قریب ہوں، سو میں تو قریب ہوں. اچھا ایک اور نے ترجمہ کیا سو میں تو قریب ہی ہوں. ارے فرق سمجھو، سو میں تو قریب ہی ہوں. اور قریب ہی ہوں کا معنی یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی قریب ہے ہی. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، سرگوشیاں کرنے والے 3 کرتے ہیں تو چوتھا تو وہ خود ہوتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ، اس کی رگے جان سے زیادہ ہم قریب ہیں. اتنے قریب سے میرا ذہن ادھر گیا کہ اس کے بھی 2 مفہوم ہیں. دشمن کو بھی کہتے ہیں میں تیرے سر پہ ہوں، کیوں بھائی میں تیرے، اور دوست کو بھی کہتے ہیں میں تیرے سر پہ ہوں، میں تیرے نال ہوں. سمجھ آ رہی ہے دونوں کو؟ وہاں دمکانا ہے او بدبخت، اگر تم نے ہمارے دوستوں کے ساتھ کچھ سلوک کیا ایسا تو ہم موجود ہیں، غیر حاضر نہیں ہیں. اور ادھر دوستوں کو جب کہتے ہیں ہم قریب ہیں تو اس کا معنی کیوں مایوس ہوتے ہو، کیوں دل شکستہ ہوتے ہو، کیوں دل میں یہ لہریں بہریں اٹھتی ہیں، کیوں مضطر ہوتے ہو. اتنی قریب میرے ہوتے ہوئے، جب میں قریب ہوں میرے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کیوں تاک جھانک کرتے ہو، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ اب یہ قریب کا معنی شاید کسی کو شک پڑے کہ قریب تو ہے، قریب تو ہے، قریب تو ہے، سنتا تو ہے، اور مانتا مونتا کوئی نہیں، کرتا اپنی مرضی ہے. کیوں بھائی؟ مانتا مونتا کوئی نہیں، کرتا اپنی مرضی ہے نا. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے. جتنا وہ مانتا ہے اللہ کی قسم ماں بھی نہیں مانتی. میں قسم کھا گیا آپ کے سامنے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا وہ مانتا ہے اپنے بندوں کی، مخلوق کی، ماں بھی اتنا نہیں مانتی.
کیوں بھائی؟ یہ کہا کہ قریب کا معنی متعین کر دیا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعا دعوتن و دعان میں نے ترجمہ کیا تھا، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ توجہ ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ کیا کہا؟ دعا کرنے والے کی دعا کو، کسی کو نامزد کیا، کسی کو نامزد کیا، بس وہ دعا قبول کرتا ہے کہ وہ دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اذا دعانی، اذا حضرت ستے ہوئے نے، تسی پھر سویرے ملے ہو جی، حضرت ستے ہوئے نے سویرے ملے ہو، حضرت کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا، دھیان ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں حضرتوں کے حضرت، سب سے بڑے حضرت، جن سے بڑا اونچا کوئی پیدا نہیں ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہوں تو سنتے نہیں۔ مسئلہ سمجھ لو، صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، مسجد میں صفائی کرنے والی خاتون فوت ہو گئی، ہم نے حضور کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور لے گئے، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ 2-4 دن جب وہ عورت نظر نہ آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں گئی، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی۔ حضور ناراض ہوئے، فرمایا دلونی الی قبرہا، میں نے کیا بتایا؟ جب سو رہے تھے تب غافل تھے، تب بے خبر تھے، پتا ہوتا کہ میری خادمہ فوت ہو گئی ہے، جنازہ جا رہا ہے، کوئی سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آنی، بہت مشکل کام ہے نا، ادھر تو سمجھ آتی نہیں، سمجھنا نہیں چاہتے۔ حضور فرماتے دلونی علی قبرہا، مجھے قبر کو اب بتاؤ، کون قبر کی نشاندہی کرے؟ جنہوں نے قبر بنائی کس کو نشاندہی کرے؟ تشریف لے گئے، پھر وہ جملہ فرمایا ان هذه القبور مظلمہ، ان قبروں میں تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دعا کی برکت سے روشنی ہوتی ہے۔ صف بنانے کا حکم دیا اور میرے پاک پیغمبر نے اس کی باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی۔ لوگوں کو بڑا فکر ہے، ایک باری جنازہ ہو گیا، ہن نہ جنازہ پڑھو، مردہ پلیت نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دفن شدہ عورت کا 3-4 دن بعد قبر پہ جنازہ پڑھا ہے۔ پگلو جنازہ کیا ہے؟ رب سے اس کے لیے بخشش مانگنا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ جتنی بار مرضی بخشش مانگو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی مجھے پکارے، جب بھی، نہ پکارنے والے کا نام دیا کہ فلانا آوے گا تے پکارے گا، فلانا آوے گا تے پکارے گا، فلانا آوے گا۔ ایک اسٹیٹ سیمٹ ہے کہ ایجنسیاں مقرر ہیں، اس کے بغیر مال نہیں ملتا ہے؟ فرمایا جو پکارے، جب پکارے، میرا ذمہ ہے، میں رب ہوں، لازم کیا ہے اپنے اوپر میں نے دعاؤں کو قبول کرنا۔ بس بھائی وقت زیادہ ہو گیا، میں 2-3 باتیں اور عرض کر دوں۔ ایک یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کہہ رہا ہے دعا قبول ہوتی ہے، ہم نے 20 بار تجربہ کیا، ہماری دعا ہم مانگ رہے تھے تو کچھ کہتے تھے موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل دے دے، جتنا ہی کوئی نہیں سن، پتہ نہیں مولوی بیوقوف ہے یا سادہ تجربہ غلط ہے۔ عام فہم بات ہے میاں، کامن سینس کی بات ہے بھئی، ان لوگوں سے تو بات کرنی ہے نا جو اس سطح کی سوچ ہے جن کی کہ ہم مانگ تو رہے تھے، دے تو نہیں دی اس نے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو کہیں مولویاں بھی کو قبول کرتا ہوں، ساڑھے نال تے کبھی سیدھی تھا نہ سپائی۔ میری بات سمجھو، میں قسم کھا رہا ہوں، جو تم سمجھتے ہو نا ہم گناہگار ہیں، تم سمجھتے ہو نا ہم گناہگار ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم جو گناہگار ہو تمہاری بڑوں سے پہلے سنتا ہے۔ جو اپنے آپ کو برا مان لے اور جو اپنے آپ کو برا سمجھائے، جو اپنے آپ کو عیب والا مان لے، لا الہ الا انت
सुबहानका सुबहानका सुबहानका, और इन्नी कुंतो मिनज़ ज़ालिमीन, मैं जालिम तू पाक, मैं जालिम तू पाक, मैं ऐबी तू पाक, मैं गुनाहगार तू पाक। इसमें मजा है। अल्लाह ये तेरे कोलों ताकत है गुनाह तो बचाण दी, ते फरिश्तियां नूं तू मासूम बना छड्या, ते गुनाह नहीं करदे, ते नबियां नूं मासूम बनाए, ते सानू मार दे इम्तिहान च पाए, ते गुनाह साडे कोल होने ने, पाया जो ऐसे खाते थी। तन पता है इस मखलूक के खला है, वही बात जो उन्होंने कही थी यस्तिकुद्दमा, याद आ गया होगा। तो ये तो खला है, हम तो एतराज करके आए हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं, पर तू तो रब है, तू वही रब है जो खुद तलकीन करता है। तो भाई उनकी दुआ तो कबूल होती है, ये मसला नहीं है। अलबत्ता मैं ये बताना चाहता हूं कि कबूलियत दुआ की सूरतें जिनका बहुत से दोस्तों को इल्म नहीं है, जिसकी वजह से मायूसी होती है। और याद रखो मायूसी कातिल है ईमान की। मायूसी किसकी कातिल? मैंने कहा ईमान की। वमन यक़नुत मिन रहमत रब्बिही वमन यक़नुत मिन रहमत रब्बिही इल्लल क़ौमुज़ ज़ालून। खलीलुल्लाह ने कहा, इब्राहिम ने कहा, कब कहा? कब कहा? तवज्जो है, जरा ध्यान करना, बात को समझने की कोशिश करो। बाबा बीवी बांस बच्चे की बशारत, मायूसी गालिब थी कि अब इससे तो होने का नहीं है, सायरा से बच्चा क्या होना है। फरिश्ते आए तो अंदाज वही था जो आम होता है, अमूमी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तो हमारे लिए है ना ये मसला, तो अलग आया ना। हमें तो फराह, देखो अल्लाह की कसम, हमें तो फराह रास्त अल्लाह ने कह दिया कुरान में कि तुम्हें तो ये कहता हूं मोहम्मद की उम्मत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो, रहमत से तुम्हारा नाउमीद हो जाना मुझे बारे में नहीं है, तुम तो कभी नाउमीद ना होना। बात हो रही है, फरिश्ते इब्राहिम से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब मस्सनियल कब्र फबिमा तुबशिरून, मुझे बुढ़ापे में अब बशारत देने आए हो, कैसे ही इस बुढ़ापे में अब बशारत देने चले आए हो? क्या बशारत लेके आए हो? वो तो एक अंदाज था। फरिश्तों ने समझा शायद इसको रब की रहमत पर कुछ नाउमीदी बन गई है। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। जवाब दिया इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, और तुसी फरिश्ते ते हो पर हाथ साडे अब्बे दे सजदा करने वाली हो ना। क्या माना? कहा वो मैं यक़नुत मिन रहमत रब्बिही, मैं इब्राहिम खलील के बारे कहते या बुनय्या ज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ व अख़ी, मेरे बेटो जाओ यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो। जो जुमला कहा, आगे देखो कितनी जुदाई है, कितना लंबा पीरियड है, कोई खबर कोई सार कुछ नहीं है। कहते हैं वला तयसू मिन रौहिल्लाह, खबरदार रब की रहमत से नाउमीद ना होना, उसकी खुशखबरियों से नाउमीद ना होना। आगे क्या भाई? जज़ाकल्लाह। क्यों भाई ये हाफिज पढ़ रहा है इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह। कौन कह रहे हैं? वो इब्राहिम खलीलुल्लाह थे, ये याकूब हैं। इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, बेटे याकूब के कह रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम रहमत से नाउमीद ना होना। उसकी रहमत से नाउमीद हुआ तो काफिर हुआ। रहमत से नाउमीदी क्या है? कुफर है। ये तो बात तय हो गई। आइए जरा मैं दुआ की कबूलियत की सूरत से भाई 5-7 मिनट दे दो, क्या ख्याल है? चलो मैं समझता हूं। पहली बात यह है भाई, तुमने मांगी अल्लाह से नेमत। मैंने पहली बात क्या बताई है कि नाउमीद
نہیں ہونا. یہ سمجھ آ گئی ہے نا. یقین اسی طرح رکھنا ہے. شک ہے تو ذکری علیہ السلام نو ویکھ لو, اپنے منہ پہ کہندا بیوی باں دے میں بڈھا بڑھاپا تے منگن ڈیا ربا پتر سے. مایوس نہیں ہونا, یہ بات ذہن میں رکھو. یقین, اس کی رحمت پر امید. اس یقین کے بعد جب دعا کرتے ہو تو اس کی قبولیت کی چند صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ تم نے نعمت مانگی اس نے دے دی. تم نے نعمت مانگی اس نے دے دی. دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے نعمت مانگی, اس سے بڑی کوئی مصیبت تم پر آنے والی تھی, وہ اللہ نے ٹال دی. لفظ کیا ہے؟ فرمایا دعا بھی آسمان پہ جا رہی ہے, مصیبت بھی آسمان سے آ رہی ہے, راستے میں ملاقات ہو رہی ہے, دونوں یہ سارے آنے. صوفیاء نے ہمیں سمجھایا, صوفیاء کی یہ سارے آنے آپس میں لڑنا شروع کیا. دعا کہتی ہے تجھے نیچے نہیں آنے دینا, اس نے میرا جو سائل جس نے مجھے کیا ہے, وہ کہتی ہے میں یہاں تقدیر کا فیصلہ ہے اس پر مصیبت کا. یاد رکھو, دعا آنے والی مصیبت کو ٹالتی ہے, آئی ہوئی مصیبت کو دفع کرتی ہے. آئی ہوئی مصیبت کو یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے باہر آ جاتا ہے. آئی ہوئی مصیبت کو رفع کرتی ہے, آنے والی مصیبت کو ٹالتی ہے. دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے, کوئی بہت بڑی پہاڑ جیسی آزمائش خدا کیا کی ہو رہا ہے, بستے چڑھن لگا سا, کھیڈا لگا ڈگ پیا, ڈگنا ڈگنا لگیاں نے, لت تے سٹ لگ گئی ہے, کہ ہوں میں اس واسطے نہیں جا رہا, چلیا کر دوائی لینا. پتہ نہیں میری قسمت ہی پیڑی ہے, میری قسمت ہی پیڑی ہے. گھنٹے بعد ٹیلی فون آیا بھی موٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ مر گئے نے سارے, تے اگ لگ گئی ہے. کہندا اللہ میری قسمت کنی چنگی ہے, تو کنے موقع سے بوڑے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ میں مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ آنے والی مصیبتوں کا تمہیں علم نہیں ہوتا, کیونکہ تمہیں علم نہیں ہوتا, وہ اپنی رحمت سے ٹالتا ہے, تم سمجھتے قبول نہیں ہوئی. اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے اتنی مفید نہیں, اس سے بہتر برکت والی نعمت دے دیتا ہے, بہتر نعمت دے دیتا ہے. یہ تینوں سمجھ میں آ گئی ہیں بھائی. چوتھی صورت اور آخری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العالمین اس بندے کی دعاؤں کو ذخیرہ کرتا ہے. دنیا میں اس پر جو بیت رہی ہے وہ دعائیں ذخیرہ ہو رہی ہیں. روز قیامت اللہ نے اس کے لیے جو بلند مقام جنت میں طے کیا ہے, وہاں جانے کے لیے عمل کوئی نہیں ہے. گیا وہ دعاؤں کے لفافے سارے, چٹھیاں دعاؤں کی جو یہ خط لکھتا رہا, ٹیلی گرام دیتا رہا, وہ سارے جمع کر کے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیے. وہ اتنا بوجھل ہوا اوپر درجے جنت میں چلا گیا. انہیں کہ اللہ ملارا دفتر پہ آ کی نے چٹھیاں تے کاغذ ماغذ تے پتے تے برکے جے. تو میں سنیا تیریاں دعاواں نے جڑیاں چوٹیاں وہاں نہیں دی تھی, اسی غرض سے کی کہنا چاہیے سی انہوں. اللہ تیرا بڑا شکر ہے. کہندا یا اللہ چھٹیاں کیوں جڑیاں دتیاں ساری وہ بھی کیوں دیتی, وہ بھی رکھ لینیاں سن, وہ بھی یہاں ہی مل جاتی. تو دعا کی بھائی قبولیت کی یہ ساری صورتیں ہیں. البتہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دو باتیں ذہن میں رکھ لو, زیادہ نہیں, دو باتیں. ایک یہ کہ جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی کا معنی رب کو اپنا فیصلہ نہیں سنانا کہ انج کر دے انج کر دے, نہیں. مانگت اور حاکم میں فرق ہے, مانگت اور حاکم میں فرق ہے. سائل محتاج, انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو السائل رہنا ہے, حاکم نہیں بننا. اس کا حاصل کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ اللہ میں تینوں ٹائم دینا, انہیں گھنٹے چینج کر دے, نہیں تو نہ سجدہ. بندہ پوچھے ہم کا اور کوئی دروازہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک بندہ جلد بازی نہیں کرتا رب اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہتا ہے کب دعاؤ تو ثم دعاؤ تو فلم ارا یستجب لی, ایک باری کی تھی, دو باری, تین باری, نہیں قبول ہوئی, چنگا نہ صحیح. تو بندہ زنانی میں بھی نہیں کہندا ہے پتا اس بھی شامی ٹکر اس پکا دینا ہے, گزارا انجے نال اسے نال ہی. بہرحال ایک تو یہ بات ہے بھائی, یہ اجلت. پہلی بات کیا تھی؟ مایوسی نہ ہو, یقین ہو.
دوسری بات اجلت نہ ہو، اور تیسری بات یہ بہت مشکل شرط ہے، کبھی میرا دل کرتا ہے کہہ دوں، کبھی کہتا ہوں کہ نہ کہوں، کہہ دوں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، آدمی جنگل میں جا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، سر خاک آلود ہے، کپڑوں پہ سفر کے آثار ہیں، یا رب، اور یہ وہ لفظ ہے جب بندہ کہتا ہے یا رب، عرش والا کہتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر، کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے مانگ۔ وہ کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں مطعمک حرامن وملبسک حرامن وجسد غذی بالحرام، لباس پہنا حرام کمائی کا، کھایا حرام کمائی، جسم حرام کمائی، ہر چیز کوئی چیز ایسی بھی ہے جو حلال کی ہو، اس میں کیا کروں تیری، کیسے قبول کر لوں بات، تھوڑا سا اس کا بھی دھیان کر لو بھائی، وقت زیادہ ہو گیا، اور میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو مضمون میں نے اپنے ذہن میں تیار کیا تھا اس کا چوتھا حصہ بیان ہو گیا الحمدللہ، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی بخشی تو پھر رمضان کے بعد دعا کے موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ میں صرف آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو پہلے بھی 2-3 خطبے میں کہہ رہا ہوں مسلسل، ہمارے ملک پر اس وقت جو حالات ہیں اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ہر بندہ، یہ نہیں کہ میرے ساتھ دعا کرے، نہیں، ہر بندہ اپنے اوقات میں جب دعا کرے تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ امریکہ کے ظلم و مکر سے پاکستان کی حفاظت فرما، ملت مسلمہ کی حفاظت فرما۔